جلوہ یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال، وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ کسی نبی علیہ السلام کو اتنا حسن و جمال، اتنا کمال، اتنا اچھا اخلاق، اتنی خوبیاں، اتنے معجزات عطا نہیں فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں قحط پڑ گیا، 3 مہینے تک کچھ کھانے پینے کے لیے نہ تھا، لوگ سارے اکٹھے ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا، لوگوں نے دیکھا، لوگوں کی بھوک ختم ہو گئی۔ 3 مہینے خلقت رجی، جنہ تکیا یوسف کنیانی، پر جنہ رسول عربی تکیا او رج کے دمی جہانی۔ لیکن جنہوں نے ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، گویا کہ ان کی دنیا و آخرت میں تمام بھوک و پیاس ختم ہوگی۔ تو ایسا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ سید الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے سید الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اور قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ قبلے کی تبدیلی کا جب واقعہ پیش آیا، آپ کو پتہ ہے جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کم و بیش 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ قبلہ اول یعنی قبلہ جو خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام، اس کو قبلہ بنا دیا جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ظہر کی نماز میں عین نماز کی حالت میں، اور آپ میں سے بہت سارے حضرات جانتے ہیں کہ جب ہم مدینے میں جاتے ہیں تو ایک مسجد آتی ہے، مسجد قبلتین، جب زیارتیں کرنے والے لے کے جاتے ہیں تو وہ مسجد قبلتین میں بھی لے کے جاتے ہیں، جہاں 2 محراب بنے ہوئے ہیں، ایک تو خانہ کعبہ کی طرف اور ایک اس کے بالکل اپوزٹ محراب بنا ہوا ہے، محراب کا نشان بنا ہوا ہے دروازے کے اوپر، اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قبلتین۔ عین ظہر کی نماز کے دوران جب کہ 2 رکعتیں ادا کی جا چکی تھیں تو اس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ لیکن یہ حکم بڑا پیارا ہے، عبارت دیکھیے گا، قرآن پاک دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر نظریں نیچی کرتے ہیں، دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش اللہ حکم ارشاد فرمائے اور قبلہ تبدیل ہو جائے۔ تو اس دوران آیات نازل ہوئیں، الفاظ دیکھیے گا، قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک، آپ کے چہرے کو بار بار اٹھانا، فی السماء، آسمان کی طرف، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو ان قریب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ قبلۃً، ایسے قبلے کی طرف آپ کو پھیریں گے، ترضاھا، کہ جو آپ کا پسندیدہ ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ بن جائے، ان قریب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیجئے۔ بات تو صرف اتنی سی تھی کہ آپ کا دل کرتا ہے فلاں قبلے کی طرف، تو آپ اس طرف رخ کر لیں،
لیکن اس عبارت پر ذرا اگر ہم غور کریں، قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک، آپ کے چہرے کے اس ادا کو جو آپ بار بار اٹھا کے آسمان کی طرف کبھی دیکھتے ہیں، پھر نظروں کو جھکا لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر جھکا لیتے ہیں، اس کو ہم، اللہ تو ویسے بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس بات کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ڈائریکٹ ہی کہہ دیا جاتا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو کر لیں، لیکن قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ وہ چہرہ ایسا پیارا ہے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ سید الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار فرماتا ہے۔ کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کفار اپنی جگہ خوش ہونے لگے۔ دشمن تو خوش ہوتا ہے جب کوئی ایسی بات دیکھتا ہے۔ تو ایک عورت نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے ہم پر وحی آتی ہے، اب کافی عرصہ ہوا وحی نازل نہیں ہوئی، تو ان کے رب نے ان کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ اچھا، قرآن میں فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ بات تو یہ ہے، بات یہ کرنی تھی کہ آپ کے رب نے آپ کو ڈائریکٹ کر دیا جاتا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ کفار جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے کی جا رہی ہے؟ ابتدا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ فرمایا محبوب آپ کے چہرہ والضحیٰ کی قسم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور آپ کی زلف عنبری کی قسم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ تو ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے، خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو یہ انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب سے محبت کا، کہ ڈائریکٹ کو بات کرنی ہو تو فرماتا ہے اے محبوب آپ کے چہرے والضحیٰ کی قسم، آپ کے زلف عنبری کی قسم، جب وہ چہرے پر چھا جائیں کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رسیدہ صحابی ہیں، اور غالباً یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا انتقال صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے آخر میں ہوا، زیادہ عمر پائی انہوں نے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر میدان عرفات کے اندر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ادھر آؤ میں تمہیں بات بتاؤں۔ سارے لوگ متوجہ ہو گئے، بزرگ صحابی ہیں اور ان کی بات کی ایک ویلیو ہے، سب نے کہا بھائی ادھر متوجہ ہو جاؤ، کوئی بات کرنے لگے ہیں۔ کہنے لگے کہ اس وقت روئے زمین پر میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، آ جاؤ میرے پاس، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، آؤ میں تمہیں کچھ بات بتاؤں۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اچھا، جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ حج کے مسائل تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، اور حج کے دوران لوگ کسی اسلامی یا عالمانہ وضاقتہ کے کسی شخص کو دیکھ لیں تو وہ فوراً اس کے پاس جاتے ہیں، حج کے مسائل پوچھتے ہیں کہ اب ہم نے وقوف عرفہ کر لیا ہے، اس کے بعد اب کہاں جائیں گے، وقوف مزدلفہ کیسے کرتے ہیں، رمی کیسے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد طواف الزیارہ کیسے ہے، وغیرہ وغیرہ سارے۔ تو حج کے مسائل عام طور پر لوگ
زندگی میں ایک حج کرتے ہیں، اور جو خوش نصیب ہے وہ 2 3 4 حج بھی کریں، تو پھر بھی ہر سال حج کے طریقے کو رپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی عید ہم ہر سال پڑھتے ہیں، تو ہر سال امام صاحب بتاتے ہیں بھائی عید کی نماز کا یہ طریقہ کار ہے، تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اور چاہیے تو یہ تھا، وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ صحابی رسول، ہمیں بتائیں نا اللہ کے رسول نے حج کیسے کیا ہے۔ لیکن کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں آخری ہوں وہ جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، میرے بعد پھر تمہیں کوئی میرے جیسا نہیں ملے گا کہ جس نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے رسول اللہ کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ کئی بار دیکھا ہے۔ تو لوگوں نے سوال کی صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ نے ہمارے محبوب کو دیکھا ہے، آپ نے ہمارے رسول کو دیکھا ہے، تو ہمیں بتائیں نا وہ کیسے تھے، ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا قد کاٹ کیسا تھا، ان کا سراپا کیسا تھا، آپ ہمیں بتائیں نا۔ اچھا یہ حضرت، ویسے تو کتب سیر کے اندر سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، لیکن حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی نپے تلے آسان ترین الفاظ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں یاد کرنا بھی چاہیے۔ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے، کم از کم ہم نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم ان کا حلیہ تو یاد کر سکتے ہیں، اور حلیہ یاد کر کے ہم اپنی طرف سے تصور تو قائم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس پر تو پابندی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 الفاظ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حلیہ بیان کیا۔ وہ 3 الفاظ کیا ہیں؟ عربی میں بھی یاد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، کیا؟ ابیض، ابیض کہتے ہیں سفید چٹے رنگ والے کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کے بعض وقت نک نیم رکھ دیے جاتے ہیں، بچہ جس خصوصیات کا مالک ہوتا ہے تو ہم اس کا کوئی نک نیم رکھ دیتے ہیں، کوئی دادا دادی، اس کو کسی نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عرب کے اندر بھی یہ رواج تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پیار سے ابیض کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ ابیض۔ ابیض کا مطلب ہوتا ہے سفید رنگت والا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا؟ سفید رنگ تھا۔ اگلی بات کہتے ہیں ملیحن، نمکین، نمکین حسن والا۔ اچھا حسن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک میٹھا بھی ہوتا ہے اور نمکین بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بھائی یوسف میٹھے حسن کا مالک تھا اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نمکین حسن عطا فرمایا ہے۔ میٹھے اور نمکین کے اندر فرق ہے؟ میٹھے اور نمکین میں فرق ہے نہیں ہے؟ مجھے بتائیں۔ میٹھا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کی کیفیت وہ نہیں رہتی جو نمکین دیکھنے کے بعد رہتی ہے۔ فرمایا میرے بھائی یوسف کو اللہ نے میٹھا حسن عطا فرمایا تھا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمکین حسن والا بنایا ہے۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم اس ملیح دلارا پہ لاکھوں سلام۔ تو ملیح یعنی نمکین حسن کے مالک ہیں۔ حضرت ابو طفیل کیا کہتے ہیں؟ اب یہ دوسرا لفظ کیا ہے؟ ملیحن۔ کیا ہے؟ ملیحن۔ اور تیسرا لفظ ہے مقصدن، یعنی درمیانی شخصیت کے مالک ہیں، متوسط، درمیانہ قد، تخلیق میں ہر چیز کے اندر میانہ روی، نہ بہت زیادہ اونچا قد اور نہ چھوٹا قد۔ اسی طرح جتنے بھی نقوش یا آپ کے جتنے بھی اوصاف حمیدہ آپ کے حسن و جمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، وہ کیا تھا؟ مقصدن تھا۔ وہ ایسا تھا کہ درمیانہ تھا، جو سب کو بھلا محسوس ہو، جو سب کو خوبصورت لگے، جو سب کو اچھا لگے،
اور جس کو دیکھ کر بندہ رہ نہ سکے کہ اس پر اپنی جان نچھاور کر دے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خوبصورت چہرہ اور ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ اگر آپ کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو آپ کا چہرہ ہی کافی تھا کہ جو دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام بہت ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور نہ صرف زبانی محبت کرتے تھے، اس محبت کا تقاضا بھی پورا کرتے تھے، پھر اس محبت کا تقاضا بھی پورا کرتے تھے۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا اور ہماری اور ان کی محبت میں فرق کیا ہے۔ ہم بھی محبت کے داعی ہیں، وہ بھی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کا طرز عمل اور ہمارے طرز عمل میں فرق کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کرتے، سب صحابہ کرام کا یہی حال تھا کہ جب بارگاہ رسالت میں بیٹھتے دل سکون میں ہوتا، جب اٹھ کے جاتے دل بے چین ہو جاتا، پھر آتے پھر بیٹھتے پھر جاتے پھر آتے، بار بار جب تک دیدار نہ کر لیتے انہیں چین نہ ملتا، انہیں سکون نہ ملتا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت سے اٹھ کر گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، چہرے پر پریشانی کے اثرات ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں اور پریشان حال، بکھری زلفیں، پریشان چہرہ، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ حال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ثوبان خیریت ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر بڑی پریشانی کے اثرات ہیں۔ پریشانی کیا بیان کی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانی والی بات تو ہے، جب یہاں بیٹھتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں دل چین اور سکون میں آ جاتا ہے، جب یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں تو یہ تصور دل میں پریشانی اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے کہ جب جنت میں ہم جائیں گے، آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا، اور ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو جنت میں کسی اور جگہ ہوں گے۔ جنت کے اندر آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، سکون کیسے ملے گا؟ جنت کے اندر آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ بات جنت کی ہو رہی ہے، حور و قصور ہوں گے، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں جاری ہوں گی، وہاں ملال نہیں ہوگا، کوئی اضطراب، کوئی پریشانی، کوئی بے چینی نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر ساری نعمتیں ہوں گی، کوئی کسی کو دیکھ کے حسد نہیں کرے گا۔ ایک بندہ جنت میں کسی بڑے درجے والے کو دیکھے گا، ابھی دل میں خیال پیدا ہی ہوا ہوگا کہ میرا درجہ نیچے ہے، تو وہ اپنے آپ کو مشک کے ایک ٹیلے کے اوپر تصور کرے گا، اور اسے ایسے لگے گا میں جنت میں سب سے زیادہ بلند مرتبے پر فائز ہوں، کیونکہ جنت میں ملال نہیں ہے، جنت میں افسوس نہیں ہے، کسی کو دیکھ کر یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اوپر چلا گیا اور میں نیچے رہ گیا۔ جب جنت میں چلے جائیں گے تو بس پھر جنت جنت ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتیں اپنی جگہ، جنت کی آسائشیں اپنی جگہ، جنت کے مزے اپنی جگہ، لیکن یہ تصور دنیا ہی میں ہمیں بے چین کر رہا ہے کہ جنت میں جب ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے تو وہ جنت ہمارے کس کام کی؟ تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ تو بہت ہی آگے کی بات ہو جاتی ہے، تو اس کو بعض اوقات جو ہے نا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، ورنہ تاثرات کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اس جنت نو ہک کوڈی ویچاں جسے تو نظر نہ آویں، او دوزخ بھی مینوں لکھ بہشتاں جسے تو ہک چاتی پاویں۔ تو بات محبت کی ہے، عشق کی ہے، کہا جنت میں جب محبوب نظر نہیں آئے گا تو جنت ہمارے کس کام کی؟
اس سے پہلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیتے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ اے محبوب، یہ آپ کے غلام آپ سے اتنا ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، انہیں ہم مایوس نہیں کریں گے۔ نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، یہ پیار کی لازوال مثال ہے، پوری دنیا میں اس طرح کے پیار کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے۔ جب کسی ایک سے دو محبت کرنے والے ہوں نا تو وہ آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے، کہ تمہیں جس پہ پیار آ جائے وہ اللہ کا بھی پیارا بن جاتا ہے، حالانکہ دنیا کا قانون اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ان مضطرب غلاموں کو یہ مژدہ جاں فضا سنا دیجئے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اب جنت میں ہم آپ سے ان کو الگ۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرط رکھی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو ہم آپ سے جدا نہیں کریں گے۔ اب یہ وہ ٹاپک ہے کہ خاص طور پر محبت رسول ہمارے ایمان کا حصہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں، یہاں تک کہ بنی نو انسان سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محبت ہمارے ایمان کا جز نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی اصل ہے، اور اسی سے آگے پھر تعظیم، توقیر اور ساری چیزیں۔ لیکن کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ بعثت رسول کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ اطاعت اور اتباع یہ ایک پورا چیپٹر ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا غلام رسول بنائیں، اور اگر صحیح معنوں میں ہم ایسے بن جائیں جیسا ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے اس دعوے کے اوپر قائم دائم ہو کر اور سچے مسلمان بن جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محبت کو دوام عطا فرمائے۔ تمام حضرات اپنی صفوں کو